من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه النادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين صلى الله عليه وسلم. مومنین کرام، آج کے بابرکت دن اور اس عید سعید کے مبارک موقع پر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ خداوند عالم اسی مولود پاک کے صدقے میں جو 3 شعبان 4 ہجری مدینہ کی سرزمین پر علی علیہ السلام کے گھر میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی آغوش مقدس میں جس نور نے نور افشانی کی، خداوند عالم اسی وجود کے صدقے میں ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ آپ سب اسی امام عظیم کی ولادت کی خوشی میں یہاں پر جمع ہے۔ خداوند عالم سوائے غم حسین کو کوئی غم نہ دے۔ آج کا یہ جشن امامت کا جشن ہے، آج کا یہ جشن خلافت کا جشن ہے، آج کا یہ جشن طہارت کا جشن ہے، آج کا یہ جشن تقوی و عصمت کا جشن ہے، آج کا یہ جشن شجاعت و جرت کا جشن ہے، آج کا یہ جشن رفعت و عظمت کا جشن ہے، آج کا یہ جشن علم و حلم کا جشن ہے، آج کا یہ جشن محراب و منبر کا جشن ہے، آج کا یہ جشن عزم و ارادے کا جشن ہے، آج کا یہ جشن حریت و آزادی کا جشن ہے، آج کا یہ جشن عبادت و بندگی کا جشن، آج کا یہ جشن حق و حقیقت کا جشن، آج کا یہ جشن عقیدہ و جہاد کا جشن، آج کا یہ جشن رسول کے لخت جگر کا جشن، آج کا یہ جشن علی کے نور نظر کا جشن، آج کا یہ جشن زہرا کے چین کا جشن، آج کا یہ جشن حسن کے بھائی حسین کا جشن۔ صلوات علیہ ورحمۃ اللہ۔ اس محفل میں آپ آئے ہیں، اس مقدس ہستی کی یاد منانے کے لیے آپ آئے ہیں کہ وہ ایسا ہادی ہے کہ جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا۔ آپ اس جشن میں آئے ہیں، یہ اس قاری قرآن کا جشن ہے کہ جس نے نو کے نیزہ پر بھی قرآن سنایا۔ یہ اس محافظ حرم کا جشن ہے
کہ جس نے حرمت کعبہ کے لیے حج کو عمرے میں بدل دی، یہ اس پاسبان شریعت کا جشن ہے کہ جس نے امر بالمعروف و نہی از منکر کے لیے وطن چھوڑ دیا، یہ اس مجاہد فی سبیل اللہ کا جشن ہے جس نے 3 دن بھوک اور پیاس برداشت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہ اس عبادت شعار کا جشن ہے جس نے برستے تیروں میں نماز ادا کی، یہ اس ساجد کا جشن ہے جس نے زیر خنجر سجدہ کیا، یہ اس مساوات کے علمبردار کا جشن ہے جس نے خون دیا اور جان جیسے اپنے صحابی کے سر کو اپنے زانو اقدس پر رکھا، یہ اس راکب دوش رسول کا جشن ہے جس کی خاطر مرسل اعظم کبھی ناکا بنتے ہیں کبھی سواری بنتے ہیں، یہ اس محافظ فروع رسول کا جشن ہے جس کی خاطر خاتم النبیین نے اپنے سجدے کو توڑ دیا، یہ اس وارث خلق عظیم کا جشن ہے جس نے بیگانوں کو بھی سیر و سیراب کر دیا۔ آج جشن ہے اس مولا کریم کا کہ جس نے حر کی خطا کو معاف کر کے اس کو حقیقی حر بنا دیا۔ 3 شعبان 4 ہجری بروز جمعرات مدینہ کی سرزمین پہ علی کے گھر میں زہرا کی آگوش میں یہ نور جلوگر ہوا۔ ابھی میں نے زیارت پڑھی تھی جس میں ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، میں گواہی دیتا ہوں میرے مولا کہ آپ نور تھے، تمام صلبوں میں آئے اور پاک ماؤں کی گودوں میں ہوتے ہوئے ان کے رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص عنایت کر کے اپنے نور سے ان کو پیدا کیا، اور امام حسین وجہ تکمیل اہل بیت، کیونکہ اہل بیت کی آخری فرد پنجتن پاک کی حسین علیہ السلام۔ آج اس ہستی کی یاد میں ہم بیٹھے، بار بار یہ دن آتے اور ہم ان کی یاد میں بیٹھتے، ان کی سیرت طیبہ پر غور کرتے، ان کی حیات طیبہ میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کو پڑھتے، تاکہ ہم ان کی نور افشانی جو ہے اس سے روشنی حاصل کریں۔ ہم ان مقدس ہستیوں کو جو ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کر پروردگار نے بھیجے، ہم ان کی حیات کو، ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو بار بار پڑھیں۔ اور سو جناب رسول اکرم نے اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی اور حسین نام رکھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں جس طرح پہلے محمد نام کسی کا نہیں تھا، اسی طرح یہ حسن اور حسین جو نام ہیں یہ بھی کسی کے نام نہیں۔ تو یہ خاص خزانہ الہی سے ان ہستیوں کے لیے یہ نام تجویز کیے گئے۔ صلوات پڑھے ساتویں دن عقیقہ کیا گیا۔ یہ میں بات اس لیے بھی بار بار بتاتا ہوں کہ یعنی یہ دیکھتے جائیں، ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے ادھر ادھر کی رسموں کی بجائے وہ رسمیں کریں جو رسول نے کی، اہل بیت نے کی۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور امام حسین کے سر اقدس سے جو جس کو کیا کہتے ہیں پنجابی زبان میں پہلے والے بال میں جی، تو ان بالوں کے برابر چاندی جو ہے صدقہ دی گئی۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا۔ ابھی جو واقعہ بیان کر رہے تھے بھائی شاہ صاحب کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھی بہت سارے ملائکہ کے ساتھ بھیجا۔ تو جب حضرت جبرائیل ملائکہ کے ساتھ آ رہے تھے
تو جب آسمان سے زمین کی طرف آ رہے تھے تو ایک جزیرے میں پطرس نامی ایک فرشتہ تھا کہ جس کو ترک اولا پر سزا دی گئی تھی. تو اب اس نے پوچھا جبریل سے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ رسول کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے, رسول کی بیٹی کے ہاں بیٹا اللہ نے دیا ہے, ہم سب ملائکہ رسول کی خدمت میں جا رہے ہیں تاکہ ان کو مبارکباد دی جائے. تو اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں. لہذا پطرس کو بھی ساتھ لے لیا گیا. اور جب ملائکہ آئے اور انہوں نے رسول اکرم کی خدمت میں مبارکباد دی تو یہی پطرس نامی جو فرشتہ تھا اس نے بھی رسول کو مبارکباد دی, اور جو اس کے ساتھ گزری وہ بھی بتایا, اور اپنی جو شفا کے لیے بھی اس نے سوال کیا. تو رسول پاک نے فرمایا کہ حسین کے جسم اقدس سے اپنے آپ کو مس کرو. تو پطرس نے اپنے آپ کو امام حسین جو کہ ابھی چند دن کے تھے ان کے جسم اقدس سے اپنے آپ کو مس کیا. تو خداوند عالم نے دوبارہ اس کو بال پر عطا کیے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ کرتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے, تو بعض دفعہ روڑے اور پتھر اور ان کے نیچے دب جاتے تھے. 900 سال تبلیغ کی, تھوڑے نہیں ہوتے 900 سال. اور امت کا حال کیا ہے کہ 900 سال میں 90 آدمی مسلمان ہوئے, تقریباً 12 سال کے بعد ایک آدمی. ہمیں تو شکر کرنا چاہیے, ہماری قوم تو الحمدللہ پھر بھی چند دنوں کی محنت پر بھی کافی آگے بڑھ جاتی ہے. تو 12 سال کے بعد ایک آدمی بنتا ہے, تو 90 آدمی مسلمان ہوئے. تو اس وقت تاریخوں میں ہے کہ فرشتہ جبریل آتے تھے تو اپنے پر جو تھے وہ نبی کے جسم سے مس کرتے تھے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے, اور اگلے دن پھر تبلیغ کے لیے دوبارہ تیار ہو جاتے تھے. تو وہ نبی تھے. فرشتہ آ کے اپنے پر ان کے جسم سے مس کرتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اور یہاں پر کیا ہے کہ ملک جو ہے وہ اپنے بال پر ٹھیک کرنے کے لیے امام حسین کے جسم اقدس سے اپنے آپ کو مس کرتا ہے. تو یہ ہے منزلت نبی کی اور اس میرے رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام. یہاں پر شاعر نے کہا ہے گر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے, گر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے, اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر, انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر. تو فرشتے بھی اپنا مقدر بدلنے کے لیے اس گھر پر اور اس گھر کی چوکٹ کا طواف کرتے. ملک اور جبرائیل اور جتنے ملائکہ ہیں اس گھر میں آتے ہیں تو اذن کے ساتھ اجازت لے کر آتے. یہی امام حسین کہ ان کے جھولا جلانے کے لیے ملائکہ تشریف لاتے تھے. ام ایمن جناب رسول کریم کی کنیز ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم کے جسم مقدس کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں میری گوشت میں گرا. گھبرا گئی, پریشان ہوئی کہ یہ کیسی خواب ہے. رسول پاک کو خواب اپنی سنائی. رسول پاک نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور تم اس کی خدمت کرو گی. تو جب امام حسین پیدا ہوئے اور چند دن کے بعد ام ایمن امام حسین کو اٹھائے ہوئے لائی رسول پاک کی خدمت میں
تو فرمایا مرحبا بالحامل والمحمول ھذا تعویل رؤیاک، فرمایا مرحبا اٹھانے والی پر اور جس کو اٹھایا ہوا ہے، فرمایا ھذا تعویل رؤیاک، یہ ہے تیرے خواب کی تعویل، کیونکہ حسین میرا ہی ٹکڑا ہے جس کو تو نے اٹھایا ہوا، تو حسین منی وانا من حسین، رسول کی حدیث ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہر اولاد اپنے باپ سے، اپنے نانا سے، اپنے دادا سے اولاد تو ہوتی ہے کیونکہ ان کے وجود کی تسلسل ہوتی ہے، لیکن یہ کیا ہوا کہ رسول فرمائے کہ میں حسین سے ہوں، تو یہاں بات ہے کہ میں دین کا بانی ہوں اور اس دین کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین ہے جس کی قربانی اس دین کو باقی رکھے گی، لہذا میرا وجود، میرا نام، دین، اسلام، قرآن حسین کی وجہ سے۔ صلوات پڑھے کوئی بھی بچہ جب پرورش پاتا ہے تو اس کی ماں کی آغوش، اس کی باپ کا سایہ، اس کے دادا دادی، نانا نانی، جو بھی اس کے قریبی عزیز ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی تربیت کا اثر اس بچے میں ہوتا ہے۔ تو یہ امام حسین کہ جس کا باپ سید المسیحین ہے، جس کا نانا سید الانبیاء ہے، جس کی مادر گرامی سید النساء العالمین، جس کا بھائی جوانان جنت کا سردار ہے، تو یہی امام حسین جب پہلی دفعہ بولنا بچہ شروع کرتا ہے تو روایت میں ہے کہ رسول پاک مستحبی نماز پڑھ رہے تھے تو امام حسین ابھی بولنا شروع نہیں کیا، ہاتھ ساتھ کھڑے ہوئے، تو رسول پاک نے فرمایا کہو بیٹے اللہ اکبر۔ کہا گیا ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو پہلے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چیزیں سکھانی چاہیے۔ کہا کہو اللہ اکبر، ایک دفعہ کہا تو امام حسین کہہ نہیں پائے، دو دفعہ کہا، جب ساتویں مرتبہ رسول پاک نے اللہ اکبر کہا تو امام حسین نے بالکل پورا جملہ اللہ اکبر کہا۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس دن سے مستحب ہو گیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو 7 تکبیریں کہے، یہ اس دن سے مستحب ہوا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 تکبیریں اور 7ویں وہ تکبیرۃ الاحرام۔ امام حسین نے 7 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ مستحب ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان 7 تکبیریں کہے۔ اچھا، اور جب قدم، اس سے پہلے قدم جب بچہ اٹھاتا ہے تو اس وقت رسول پاک نے کہا تقدم تقدم یا قرۃ عینی، قدم اٹھاؤ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عینی۔ تو دنیا سمجھتی ہے کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عام باقی لوگ، ظاہر باپ کی شفقت ہوتی ہے، نانی کی محبت ہوتی ہے، تو یہ ہاں وہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان محبتوں سے خالی تو نہیں، یہ ساری محبتیں تھیں، لیکن حقیقت میں وہی بات ہے کہ یہ اس لیے پیارا بچہ ہے کہ یہ دین کے سب سے زیادہ کام آنے والا بچہ ہے، یہ اس لیے پیارا بچہ ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار بچہ ہے، یہ اس لیے پیارا بچہ ہے کہ دین اسلام کو بچائے گا، قرآن کو بچائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر صرف نانے کی محبت ہو اور رسول پاک نماز پڑھ رہے ہوں اور بچہ آئے اور رسول کی پشت پر سوار ہو جائے اور رسول پاک ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کی تسبیح پڑھے۔ اور ظاہر ہے کہ کہتے ہیں شام کی نماز تھی جس میں امام آئے اور ظاہر پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ کرام بھی موجود ہوں گے، تو اب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک نعوذ باللہ یعنی
تو کھیل تماشا بنا رہے ہوئے کہ کبھی بچہ آ گیا تو خطبہ چھوڑ دیا، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں تو بچہ آیا تو نماز پرانی کر دی. جس قسم کے سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اس قسم کے اس وقت بھی لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہوں گے. تو اسی لیے فرماتے تھے کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ حسن اور حسین میرے بیٹے امام ہیں، چاہے یہ بیٹھے رہے چاہے یہ قیام کریں، یہ امام. ایک مرتبہ رسول اکرم امام حسین کو اپنے کاندھے پر سوار کر کے لے جا رہے تھے. راستے میں خلیفہ دوم جو بعد میں بنے ہیں وہ ملے اور انہوں نے کہا نعمت مرکب، کتنی اچھی سواری ہے حسین، آپ کو کتنی اچھی سواری ملی ہے. تو رسول پاک نے فرمایا اے عمر اے ابن خطاب یہ کیوں نہیں کہتے نعم الراکب، کتنا اچھا سوار ہے، یعنی یہ سوار اس قابل ہے کہ رسول اس کے لیے سواری بنے. اس لیے آپ پر سنتے رہتے ہیں نا، بار بار بچہ پڑھتا رہتا ہے علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں اور ان کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں. تو ان کے باپ اور دادا کی قدر و منزلت نہ پوچھ، جن کے بچوں کے گھوڑے رسول بنتے ہیں. رسول پاک کبھی ناکا بنتے ہیں کبھی گھوڑا بنتے ہیں. مسجد نبوی میں ایک مرتبہ حسنین یا امام حسین کہا کہ نانا سواری، سب عید کا دن ہے لوگوں کے پاس سواریاں ہیں، تو فرمایا کہ بیٹے ہو میں آپ کی سواری بنتا ہوں. تو رسول اکرم نے اپنے پشت پر سوار کیا تو بچے نے کہا نانا جان اونٹ تو بولتا بھی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اونٹ کی آواز نکالی، کہا اس کی تو مہاریں بھی ہوتی ہیں. تو کہا کہ بیٹے یہ میری زلفیں ہیں، اس کو پکڑ لے. تو کیا یہ ناز برداریاں رسول اکرم جو خاتم النبیین ہے، جو محبوب خدا ہے، جو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو وہ کیوں ناز برداریاں؟ یہ اس لیے نہیں کہ صرف نواسا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں حسین کی کیا منزلت ہے. جب ہمیں کہا جاتا ہے نماز خشوع و خشوع سے پڑھو تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ سید الانبیاء اپنی نماز کو اپنے بیٹوں نواسوں کی چاہت میں اس طرح سے طول دیتا رہتا تھا؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے وہ ذات جہاں رسول کو روکنا چاہتی ہے رسول رک جاتے ہیں. در بطول پہ رحمت کھڑی رہی، دروازہ رسول دروازہ بطول پہ رسالت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول، پشت پہ آ کے چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی. تو یہ حسین ہے. تو نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. ذرا آپ بھی خوشی کا اظہار کریں نعرہ حیدری. صرف میں ہی بولتا رہتا ہوں، کبھی آپ ہی بولا کریں نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. ہمارے بعض مقررین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تو دیکھیے جب آپ 5 کلو کا سارا لاتے ہیں تو یہ کوئی چھلانگ کی زبان کو نہیں لاتے. سبحان اللہ، واہ واہ، کچھ تو بولے. نعرہ حیدری. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین. صلوات پڑھے رسول اکرم کی نظر میں امام حسین کا کیا مقام تھا. ایک مرتبہ رسول پاک
امام حسین کو پیار کر رہے ہیں. اچھا امام حسین کے ساتھ پیار کر رہے ہیں, بوسے لے رہے ہیں, ان کو جیسے بچوں کو کھلاتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے یہ منظر دیکھا, کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے بہت محبت رکھتے ہیں. فرمایا ہاں میں اس بچے کو بہت چاہتا ہوں. فرمایا یہ میری آنکھوں کا نور ہے, اس کو میری امت قتل کہتی ہے, تو جو اس کی زیارت کرے گا اس کو ایک حج کا ثواب ہوگا جو اس کی زیارت کرے. حضرت عائشہ نے فرمایا واقعہ ایک حج کا ثواب ہوگا؟ فرمایا 2 حج کا ثواب ہوگا. یا رسول اللہ 2 حج کا ثواب؟ فرمایا 3 حج کا ثواب ہوگا. 3 حج کا ثواب. بات بڑھتی گئی. رسول پاک نے فرمایا یہ واقعہ جو ہے میرے دلائل الامامت طبری میں بھی ہے, اہل سنت کی کتاب ہے, بہار الانوار شیعوں کی کتاب میں بھی ہے. تو جناب عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے حج کا ثواب؟ فرمایا جو اس میرے بیٹے کی زیارت کرے گا اس کو 90 حج کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو بات یعنی حیران ہونے کی بات نہیں. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مستحب جو کام ہوتے ہیں ان کا واجب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے, بشرطے کہ واجب کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ کا آدمی نماز شب تو پڑھے لیکن اس کی دن کی نماز قضا ہوتی ہو. اس نماز شب کا فائدہ نہیں جس کی 5 دن کی نماز قضا ہے. اگر 5 دن کی پڑھ لی ہے پھر نماز شب جو ہے انسان کو اوپر لے کر معراج کی طرف جاتی ہے. صراط والے بڑا ایک دفعہ کسی شکاری نے شکار کیا ہرن کا, وہ لے کے آیا مسجد نبوی میں. رسول پاک کی خدمت میں یا رسول اللہ ہرنی کا بچہ ہے میرے پاس تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں. رسول پاک نے قبول کر لیا. امام حسن وہاں پہ, تو وہ بچہ جو تھا آہو کا وہ امام حسن کو دے دیا. امام حسن لے کے گھر گئے. اب امام حسین کیونکہ دونوں بچے تھے اس وقت, امام حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, رسول پاک 10 ہجری میں یا 11 ہجری میں وفات پائی تو 6 سال کے تھے اس وقت. تو آپ دیکھا کہ بڑا بھائی امام حسن امام حسین سے 1 سال بڑے تھے کہ ہرنی کا بچہ وہ لے کے آئے. تو اب وہ بھی آئے, امام حسین بھی نانا خدمت میں, نانا جان حسن کو آپ نے دیا ہے ہرنی کا بچہ تو مجھے بھی چاہیے. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد کے دروازے کی طرف لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کو ساتھ لیے ہوئے آ رہی ہے, اور اس نے اپنی زبان میں رسول پاک کے پاس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں جنگل میں تھی تو مجھے حاطف غیبی سے آواز آئی کہ جلدی رسول کی خدمت میں پہنچو اور اپنے بچے کو رسول کی خدمت میں دیا کرو تاکہ حسین اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں یا دیر ہو جائے تو یہ اللہ کی نظر میں حسین اتنا عظیم ہے. رسول پاک کبھی بازار سے جاتے تھے تو بعض دفعہ ہوتا کسی گھر سے رونے کی آواز بچے کی کہیں سے آئی, گئے, فرمایا اس بچے کو کچھ نہ کہا کرو, اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی. رسول پاک جا رہے تھے, رستے میں صحابہ بھی ساتھ تھے, دیکھا ایک بچے کھیل رہے ہیں, ایک بچہ جو اس کو ایک طرف کیا, رسول پاک نے اس کو پیار کیا. کہا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ اس بچے میں کیا خصوصیت ہے؟ فرمایا یہ بچہ جو ہے میرے حسین سے محبت رکھتا ہے. میں نے دیکھا ایک دن کہ حسین کے ساتھ یہ کھیل رہا ہے, حسین چلتے ہیں تو حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا اٹھا کر اپنی صورت پر یہ پھینک رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ حبیب ابن مظاہر
تو رسول حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو حسین سے محبت رکھتے ہیں اس کی بھی رسول پاک توقیر کرتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد بچپن کا واقعہ ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے بنی امیہ کے طاغی میرے قتل پر اجتماع کریں گے اور ان میں میرے ساتھ پیش ہوگا۔ اس واقعے کو حذیفہ رسول کے صحابی ہیں اسے بولنے نقل کیے، تو حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے فرزند رسول، کیا آپ نے رسول سے یہ خبر حاصل کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اب حذیفہ رسول پاک کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے ایسا حسین سے سنا، تو رسول پاک نے فرمایا علمی علمہ وعلمہ علمی، فرمایا میرا علم حسین کا علم ہے اور حسین کا علم میرا علم، لأننا نعلم بالکائن قبل کینونیتہ، ہم وہ جانتے ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوا اس کو بھی جانتے۔ عبادت ایسی کہ خداوند عالم کہ حضور جب جاتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، بعض اوقات ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے، 25 قیادہ حج کیے، سواریاں ساتھ، یہ نہیں کہ امام حسین کے ساتھ سواریاں ساتھ ساتھ ہوتی، اس کے باوجود پیدل باپ دادا جاتے تھے حج کے لیے، 25 حج کیے۔ اور سخاوت کیسی، ایک اعرابی آیا مدینے میں، اس نے کہا کہ مجھے کسی سخی اور کریم کا پتہ بتائیں۔ لوگوں نے کہا کہ امام حسین کے ہاں چلے جائیں، امام حسین کے متعلق بتایا تو پتہ چلا امام مسجد میں آ گیا، امام نماز پڑھ رہے تھے، وہ شخص جو تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے اشعار پڑھے، لم یخب اليوم من رجاک ومن حرک من خلف بابک الحلقہ، انت جواد وانت معتمد، ابوک قد کان قاتل الفسقہ۔ کہتا ہے آج وہ تجھ سے امید رکھتا ہے اور تیرے دروازے پر آیا ہے تو نا امید نہیں ہوگا۔ آپ سخی ہیں اور حاجت مندوں کی پناہ گاہ، اور آپ کا باپ ابو کا قد کان قاتل الفسقہ، آپ کے باپ فاسقین کے قاتل، یعنی مشرکوں، کافروں اور فاسقوں کو واصل جہنم کرنے والے۔ تو امام حسین نے اپنی نماز کو مختصر کیا، اور کوئی ہوتا تو شاید نماز اور طولانی کر دیتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ ڈبا ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو کسی اور ہی چکر میں ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ سادات جو ہے ان کو اپنے میں زیادہ خوبیاں پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ سید کہتے ہیں کہ سخی ہونا چاہیے، اور پھر اپنے آباء و اجداد سے کچھ نہ کچھ صفات تو میرے میں آنی چاہیے۔ یہ تو نہ ہو کہ پیچھے پیچھے بھاگتے پھرے پھر بھی وہ جیب ہلکی نہ کرے۔ تو امام حسین نے کیا کیا، نماز کو مختصر کیا، اس کو ساتھ لیا، گھر میں آئے اور کمبر سے کہا کہ کوئی کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا فرزند رسول 200 درہم ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ عزیزوں میں تقسیم کر دیں۔ فرمایا اب ان سے زیادہ مستحق آ گیا ہے۔ اب 200 درہم لیے اور اس کو ایک تھیلی میں باندھ کے اب وہ دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص۔ تو روایت میں ہے کہ امام حسین نے دروازے کی اوڑ سے، یعنی ابھی جو اشعار امام حسین نے پڑھے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ امام حسین اس
بخشش کو کم سمجھ رہے. وہ 200 درہم وہ تھیلی میں باندھ کے اس کو دے رہے ہیں دروازے کی اور سے اور فرما رہے ہیں خذها فإن إليك معتذر. اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں. خذها فإني عليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة. ہم تجھ پر شفقت کرتے، لیکن لو كان في سيل الغداة الحسن كانت سمان عليك منضفية. فرماتے ہیں ابھی ہمارے ہاتھ میں یہی، اگر ہمارا ہاتھ کھلا ہوتا تو ہم تجھ پر زیادہ اکرام کرتے، زیادہ عطا کرتے. لیکن والکف منا قلیل النفقہ، کہ ابھی ہمارے ہاتھ میں دھار تنگ ہے، یہی کچھ ہے. تو زمانہ کہاں سے لائے گا ایسی ہستیاں کہ جو محتاجوں کی، حاجت مندوں کی اس طرح مدد کرے اور پھر ساتھ ساتھ معذرت کرے. اور کوئی ہو، بڑے بڑے لوگوں نے دیکھے بڑے بڑے غنی اور کیا کیا، لیکن مدینے میں جب آتے ہیں لوگ تو لوگ کس کا بتا دیتے ہیں؟ اسی خاندان کا، اسی خانوادہ عصمت و طہارت کا. کیوں؟ اس ماں کا فرزند ہے کہ اگر دروازے پہ کوئی آ گیا ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے تو چادر دے دی کہ جاؤ اس کو یہودی کے ہاں رہن رکھ کے اپنی حاجت کو پورا کر لو. یہ ہے خانوادہ عصمت و طہارت. کیا اللہ